تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کو نبی کریم پر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کو بہت درود شریف کا نبی کریم نے کہا، اس نے نبی کریم سے وعدہ کر لیا کہ بہت پڑھوں گا۔ تھوڑا تو سب پڑھ لیتے ہیں بے پرواہی سے، لیکن اس میں بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے، یہ کثرت سے پڑھے۔ ایک کاؤنٹر لے لو، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو۔ تو نبی کریم سے صحابی نے وعدہ کر لیا کہ میں بہت درود پڑھوں گا۔ جب وعدہ کیا تو کثرت درود کا اس کو فائدہ بتایا، کہا اذن اگر تو نے کثرت درود پڑھا تکفی ہمک، جس چیز کی تجھے تمنا ہوگی وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو نبی کریم کی باتوں پہ کمزوری یا شک کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وظیفے پورے کیے، پھر 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں کام میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت درود سے آپ کوئی چیز نصیب ہوگی، جو چیز آپ تمنا کرتے ہیں وہ چیزیں ہونے لگ جائیں گی۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یغفر ذنبک، انسان کمزور گناہ ہو جاتا ہے، کہ اگر گناہ بھی ہوگا تو خدا تعالیٰ معافی میں رکھے گا، گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ تو اتنا بڑا وظیفہ، اتنا بڑا اس میں ثواب اور اتنا بڑا اجر، اور نہ چلے کاٹو، نہ قائد اعظم کے پیچھے مرو، نہ لیڈروں کے پیچھے مرو، یہ تمہارے سارے کام نہیں کر سکتے۔ سمجھیے تم کو رول رول کے مار دیں گے، رول رول کے مار بھی رہے ہیں، اور تم ان کے پیچھے رلے، فلانی جگہ الیکشن لڑو، کوئی الیکشن جو چاہو تمہارے گھر میں ہو جائے گا۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کثرت درود میں ہے۔ تو جب بھی یہ عادت بنا لو کہ تم نیند میں بھی ہو، گھر میں کروٹ لو تو تمہارے منہ سے صلی اللہ عادت بن جائے، بلکہ ایسے عادت بن جائے بعض وقت نماز میں آدمی بھول جاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے درود شریف شروع کرتا ہے۔ نماز کی ترتیب اصول کرنا نہیں، ایسے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، معافی میں ہے۔ تو اس درود شریف کیوں اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے عشق کیا ہے، اللہ کے معشوق ہیں۔ جب آپ نبی سے محبت کرتے ہو، زیادہ درود شریف پڑھتے ہو، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو نبی کے وسیلے سے جو کچھ چاہتے ہو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے۔ اور اس خدا نے اس درود کو کیسے جاری کیا؟ ایک دم نہیں کہا پڑھو، ایک دم نے کہا کہ ان اللہ درود پڑھتا ہے، تم بھی پڑھو۔ اپنے سے شروع کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن توفیق قسمت والے کو ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں، وظیفے پورے کیے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بنا لو، کاؤنٹر لے لو، عادت بن جائے گی، تو تمہارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی سے نکلتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو کثرت درود میں اتنا فائدہ ہے۔ تھوڑا بہت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن آئندہ کثرت درود کی کوشش کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدا کرے تمہاری زبان چل جائے۔ اگر چل گئی تو اس میں اگر محبت پیدا ہو گئی شیخ جڑنے سے تو نبی کی زیارتیں بھی ہو سکتی ہیں، سونے میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور کہا جو سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، جاگتے بھی ان کی زیارت ہو سکتی ہے، اور ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے اگر تقاضۂ کرم آ جائے۔ کیونکہ آپ نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، محبت سب کو ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو نہ ہونے کی برابر ہے، کسی کو جنونی محبت ہے۔ تو خدا تعالیٰ آپ کو ہم کو آقا جی کے ساتھ جنونی محبت دے، اور تقاضۂ کرم سے خدا کرے زیارتیں بھی نصیب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ خدا کرے آپ جو درود پڑھیں وہ حلق تک نہ رہے، اس کا اثر دل تک اترے، اور آقا جی کے لیے آپ پریشان رہیں، اس پریشانی کے لیے وسیلہ ڈھونڈیں،
اور وسیلہ شیخ ہی ہوتا ہے. اب پتہ شیخ نکلتا ہے میخ نکلتا ہے کیا نکلتا ہے, یہ تو پتہ لگانے والی بات ہے. باقی اللہ جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کس میں شر ہے. لیکن جس چیز کی ڈھونڈنا ہوتا ہے اس کے پیچھے آدمی لگ جاتا ہے. تو اس چیز کے پیچھے آپ لگ جائیں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, ہر بار نہیں ملتی ہے. وہ آقا پہ قربان ہو جائے تو اچھا ہے. تو اس کی نیت کر لیں. نیت میں کچھ نہیں لگتا ہے کہ آپ آج سے آقا کے غلام ہیں اور ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اور وسیلہ اگر میرے پاس تھوڑا بہت اعتبار ہے تو اعتبار کر لیں کہ یہ بھی شاید ان لوگوں میں سے ہوگا نہیں ہوگا. اعتبار آدمی پہلے کرتا ہے. اگر تم کو کچھ نظر آ جائے تو پھر تمہارا کام بننا شروع ہو جائے گا واقعی ان لوگوں میں سے ہے یہ. تو یہ ثبوت تم نے پیش کرنا. میں نے نہیں کہنا میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ بھی نہیں کہنا ان لوگوں میں سے میں نہیں ہوں. ایسی باتیں مجھے آتی ہیں. یہ بھی نہیں کہنا میں ان لوگوں میں سے ہوں, اللہ یہ بھی نہیں کہنا میں لوگوں میں سے نہیں ہوں. دیکھا کیسی بات ہے. اللہ دیکھا کرنٹ آتی ہے. اللہ اب نہیں ہوتا ہے. جب کچھ کرنٹ آتی ہے نا دل میں لگتی ہے, جس کا مطلب میں خود نکالتا ہوں لیکن تم نہ نکالتا. میں واللہ عالم کہہ دیا کرو کہ تو ان لوگوں میں سے, اللہ تو ان لوگوں میں سے. بھائی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور بڑی نعمت سب نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ. تو اس کی تمنا کریں, اپنی نیت میں آج سے رکھ لیں پکا کہ آپ آج سے غلام رسول ہیں, غلام مصطفیٰ ہیں. اور وقت درود پڑھیں گے. اور دو جگہ درخت کی جڑ نہیں لگتی ہے, ایک جگہ لگتی ہے. دو کشتی میں آدمی سوار نہیں ہوتا ہے, سمجھیں. تو ایسے ہی عورت سے اگر نکاح کرتی تو دو مردوں سے نہیں کرتی ہے, ایک سے کرتی ہے, چار سے کرتی ہے, ایک سے کرتی ہے. تو مثالیں سمجھانے کے لیے طریقت میں کہا گیا. تو جو پکا ہے اگر تو اعتبار ہے تھوڑا بہت, سمجھو کہ امین سے نکاح اس کا ہو گیا. پھر وہ نہ کہہ کہ فلانا اچھا فلانا اچھا, عورت نکاح کر کے کہ فلانا خوبصورت ہے, تو مرد کو گوارا ہوگا نہیں ہوگا نا. ہاں نکاح سے پہلے کیڑا سونا دیکھ لے. جب ایک سونا چن لیا پھر دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے. غیرت شیخ, جو غیرت شیخ فنا فی شیخ پیدا ہوگی تو پھر اگر سچائی وہاں ہوگی کچھ نہ کچھ کھل جائے گا. تو اس لیے تو تھوڑا اعتبار میرے پر کر لو, جس کو تھوڑا اعتبار آتا ہے کہ شاید ان لوگوں میں سے ہے. باقی پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے نکاح کے بعد. ہاں جی. نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے, نہ کلیم کا تصور, نہ خیال طور سینہ. میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. ہم سب نبیوں کا ادب کرتے ہیں, کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. لیکن مرنا آقا پائے سب کو بھول جانا ہے بس آقا, اور ادب سب نبیوں کا, لیکن یاد نہیں کرنا فقط آقا کو. ایسے سب شیخوں بزرگوں کا ادب کرنا ہے لیکن بھول جانا ہے سب کو. بس اگر شیخ امین سے رابطہ ہو گیا بس شیخ امین شیخ کوئی ہے ہی نہیں دنیا. تو پھر تمہارے کام کا رستہ نکلے گا, کوئی روشنی تم کو نظر آئے گی. یہ اصول طریقت ہے بالاتفاق, اس میں اختلاف نہیں ہے فنا فی شیخ. تو جس کا دل تھوڑا ٹھکے کبھی نظر آتا ہے یہ شاید صحیح ہو گیا, پھر پتہ نہیں. چلو تھوڑا تجربہ کر لو, اعتبار کر لو. اعتبار کے بعد اگر تمہارے نعرے نکلیں اور نبی کریم کی محبت تمہارے دل کو لگے اور تمہیں آنسو گریں تو سمجھو پہلے آنسو نہیں نکلتے تھے. جب سے شیخ سے تعلق کیا ہے نبی کریم یاد آتے تمہارے آنسو نکلتے ہیں. پھر یہ آنسو تم کو آقا جی کا دیدار کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو خدا کرے ان کے گمانوں سے میں بہتر نکلوں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے, ان پر یہ ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ اوروں کو بھی لگائیں. سارا پاکستان عاشق رسول ہو جائے انشاءاللہ, اور ساری مصیبتیں دور ہو جائیں.